آج کل کی جوان بچیاں سمجھتی ہیں کہ نظروں کو نیچے کرنا تو مرد کا کام ہے، وہ کیوں ہماری طرف دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو بھول جاتی ہیں کہ ان میں بھی نفس ہے اور ان کے ساتھ بھی شیطان ہے. ان کی بھی نظر اگر غیر مرد پر پڑے گی تو ان کے فتنے میں بھی پڑنے کا خطرہ ہے. قرآن مجید نے گواہی دے دی، ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ پردے میں رہو بیویو، یہ ان مردوں کے دلوں میں کے لیے بھی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی اچھا ہے. تو دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا کہ جب بھی انسان نظر کی کوتاہی کرتا ہے تو مرد کے اندر بھی اس سے گناہ آتا ہے، عورت کے دل میں بھی گناہ کے خیالات آتے ہیں. لہذا کسی کو رابع بصری بننے کی ضرورت نہیں، قرآن کی تعلیمات کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ عورت کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری، مرد کے لیے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ضروری. تاہم مرد کو بھی منع کیا گیا، عورت کو بھی منع کیا گیا. تو جوان بچی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اہم مقام اور فرض اس کا اپنی عزت و عصمت کی حفاظت. اب اس کی مثال سنیے کہ فرض کرو آپ کے پاس $10,000 ہیں اور آپ حج کے لیے سفر کر رہی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ آپ اپنے ان پیسے کو عام کسی شاپر کے اندر ڈال کے سفر کرتی پھریں گی؟ نہیں، آپ اسے لاک میں رکھیں گی، چھپا کے رکھیں گی کہ اگر آپ حرم شریف جائیں اور پیچھے کوئی آپ کے کمرے میں بھی آ جائے صفائی کرنے والا تو وہ بھی آپ کی اس رقم کو نہ دیکھ سکے. تو جب آپ کو اپنی رقم کے لٹنے کا اتنا خیال ہے کہ اسے لاک اینڈ کی میں رکھنے کے باوجود بھی ایسی جگہ چھپا کے رکھتی ہیں کہ ڈھونڈنے والا بھی ڈھونڈ نہ پائے، تو عزت و عصمت تو اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے. آپ اپنے آپ کو بھی مردوں سے اس طرح چھپا کے رکھیں کہ اگر کسی کی نیت میں فطور بھی ہو تو اس کا ہاتھ آپ تک نہ پہنچ پائے. اس لیے شریعت نے ہمیں حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دی، اس قدر پاک دامنی کی تعلیم دی کہ شریعت نے حکم دیا عورت اگر کنگھی کرے اور اس کے کچھ بال ٹوٹ جائیں تو وہ ٹوٹے ہوئے بالوں کو بھی عام جگہوں پہ نہ ڈالے. ممکن ہے کسی غیر مرد کی نظر پڑ جائے اور یہی بال اس کے لیے عورت کی طرف ملان کا سبب بن جائے. تو جو عورت جو شریعت عورت کے جسم سے ٹوٹے ہوئے بالوں کو کی بے پردگی بھی پسند نہیں کرتی، وہ زندہ عورت کی بے پردگی کیسے پسند کرے گی؟ جس شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اگر فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ جب قبر میں اتارا جانے لگے تو فقط قریب کے لوگ اتاریں، غیر محرم مرد بھی اس کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں، تو پھر زندگی میں جیتے جاگتے شریعت کیسے پسند کرے گی کہ یہ عورت اپنے آپ کو کسی غیر کے حوالے کرے؟ اس لیے یہ ایک بہت اہم عنوان ہے. اور آج کل چونکہ عریانی عام ہے، فحاشی عام ہے، اور ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اور غیر مسلموں کے نزدیک چونکہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اس لیے وہ آدھے ننگے جسموں کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، تو مسلمان بچیاں بھی دھوکے میں آ جاتی ہیں. یاد رکھنا، مسلمان حیا والا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا اذا فاتک الحیاء اعمل ما شئت، جب تجھ سے حیا رخصت ہو گئی تو پھر جو چاہے کرتا پھر. تو حیا ایک نعمت ہے جو اللہ نے عورت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. یہ فطرت ہے عورت کی کہ وہ حیادار ہوتی ہے. جس عورت سے حیا چلی گئی یوں سمجھ لے کہ مجھ سے اللہ کی نعمت چھن گئی، نہ اس کے لیے دنیا میں عزت ہے نہ اس کے لیے آخرت میں عزت ہے.
اس لیے اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا، اپنے دلوں کو صاف رکھنا، اپنے ناموس اور عزت کی حفاظت کرنا، یہ عورت کے فرائض میں سے سب سے بڑا فریضہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہی ہیں تو گاڑی آپ اتنی احتیاط سے چلاتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں وہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ٹکر ماریں، تو میں نے اپنی گاڑی کو بچانا ہے۔ اسی طرح آپ یوں سمجھیے کہ ہر گزرنے والا مرد وہ آپ کے ناموس کے ساتھ ٹکرا سکتا ہے۔ اپنے ناموس کی گاڑی کو بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈرائیور کبھی غافل نہیں ہوتا کہ جی میں تو چلتا رہوں، دوسروں کو چاہیے کہ وہ ایکسیڈنٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نہیں، خود ڈرائیور اپنے آپ کو